نعت پاک کے چند سمن جو وہی اللہ کے شان میں جو من مرتبہ پڑی ہے، یقیناً ایک شعر داد جیسے ہے، اور اس میں شعر نے یہ درس دیا ہے کہ حقیقت میں اگر ہماری ماں بہنیں بھی غوث پاک کی ماں جیسے سیرت اپنا لے اور ان کا ہاتھ مومنی اور پیاری آقا کی پیاری بیٹی کی سیرت کو اپنا لے تو انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ وہ غوث پاک کی ماں تھی جو 17 یا 18 پارے کی حافظ قرآن تھی، جو جب تک مکمل طور پر تلاوت کر نہیں لیتی تھی تب تک کہ دنیا کی کوئی کام کرتی نہیں تھی۔ تو وہی غوث پاک جب ماں کے پیٹ میں رہ کر کے سن کر کے یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد جب ان کو مدرسہ بھیجا گیا، جب استاد نے پڑھائے تو المختصر کہ کہا کہ میرے استاد میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا، وہاں سے پڑھوں گا۔ استاد یہ بھی تعجب کرنے لگا کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہو، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہو، آخر کیا بات ہے یہاں کیسے آتے ہیں کے لیے؟ تو وہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ امی جان 17 یا 18 پارے کے حافظ قرآن تھی، اور میری ماں کی یہ عادت تھی کہ جب تک ان 17 یا 18 پارے کی تلاوت کرنا لیتی تھی تب تک کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے ماں کے پیٹ میں رہ کر سن کر یاد کر لیا، اس لیے شاعر فرماتا میں نے اس بچے کو لکھ کے دیا تھا کہ تم یاد کر کے دن سنانا، لیکن بچے نے محنت کر کے سنا دیا، بچے کی ہمت بڑھتی ہے۔ بہرکیف میں آج جو ان ماں بہنوں کے بارے میں جو کل میں نے عورت کے متعلق مکمل طور پر تقریر کی ہے تو وہ تقریر میری ادھوری رہ گئی ہے، کیونکہ میری توجہ جو ہے میری ماں بہنوں پر بھی ہے اور ہمارے اسلامی پیارے بھائیوں پر بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں سے جو تقریر تھوڑی باقی رہ گئی ہے، آج بخاری شریف کی 2-3 حدیثیں لے کر آیا ہوں تاکہ وہ تقریر میں مکمل کر لوں۔ الحمدللہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، برکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وہن لباس لہن، قرآن پاک کی آیت ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے۔ یہ عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے میں نور ہوتا ہے۔ تو آئیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری ماں اور بہنوں، آج میں زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، 9 بجے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کروں گا، تو لہٰذا آپ اپنے گھر پہ بیٹھے نہ رہیں، جلد سے جلد جہاں پر بیٹھے رہتے ہیں ہر روز کی طرح آج بھی جلد سے جلد آ جائے۔ حضرات، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کیا، ہن لباس لکم وہن لباس لہن۔ قرآن پاک جس کے متعلق آپ تلاش کرنا چاہے آپ کو مل جائے، نہ ہمارے علم میں اتنا نہیں کہ ہم تلاش کرنے کے باوجود ہمیں نہیں ملتا ہے۔ عورت ہے جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، عورت ہے مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ میں نے کل بھیانک میری ماں بہنوں کے اوپر میں نے تقریر کی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری ماں بہنوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور عمل کرے گی۔ اور قرآن پاک میں مرد اور عورت میاں بیوی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عورت ہے مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ آپ میں یہاں تک ایک حدیث پاک سنے ہوں گے کہ ایک عورت ہے کہ 4 شخص کو جہنم میں لے کے جائے گا۔
اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جو آیت ہے تو ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے تو بچا لیں گے مگر ہم پچھلے کو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو کیسے بچائیں گے. تو دیکھیے اب بڑے انسان گھر کا جو ہو کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا اسوہ حسنہ پر جو عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اگر باپ عمل کرتا ہے تو ان کا اثر اولادوں پر ضرور پڑتی ہے اور یہاں تک کہ ان کے نسلوں پر پڑتی ہے. اب قرآن پاک نے جو جائز قرار دیا ہے آپ خود جانتے ہیں تو آپ اپنے اولادوں کو بتائیں, آپ اپنی بیوی کو بتائیں, آپ اپنی بیٹی کو بتائیں, آپ وہ بات کو اپنے پڑوس تک, رشتہ دار تک, قرابت دار تک اس بات کو پہنچائے. اور جو بات قرآن پاک میں ناجائز قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے, آپ اس بات کو جانتے ہیں تو اس بات کو آپ اپنے اولادوں کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے قرابت دار کو ان لوگوں تک پہنچائیے. حدیث پاک کا ٹکڑا بھی بلغوا عنا آیا, لیکن ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ جو بات قوم تک نہیں پہنچتی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کرو. اگرچہ قوم اس بات کو کڑوی لگتی ہے مگر اس بات کو پہنچاؤ. بہرکیف آج میں بخاری شریف کی 2 حدیث پاک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھا گیا یہ تو آج کل مہمان آئے تو کوئی بات نہیں ہے, میں مہمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں. جو رمضان کے موقع پر ہماری مسجد نہیں کسی اور مسجد میں اگر کسی حافظ کی کھانا کے لیے کسی گھر میں کہتے ہیں کہ حافظ جی کا کھانا آپ کے گھر میں ہے یا مولانا کا کھانا آپ کے گھر میں ہے, اس انسان کے گھر میں کھانا رہنے کے باوجود, ہر چیز رہنے کے باوجود انکار کر دیتا ہے. اب بتاؤ ایک عالم دل کو کھلانے سے انکار کر دیتا ہے تو کتنا بد نصیب ہوگا. آئیے بخاری شریف کے حدیث پاک کو سماعت کر لیجئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ صحابی رسول ہے. صحابی اس سے کہتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان پر دیکھو ہو اور حالت ایمان پر موت ہوئی ہو اسی کو صحابی کہتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے دربار میں ہے, مہمان نوازی کرتے ہیں, میرے آقا کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان مہمانوں میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہمان کو اٹھا کر اپنے گھر لے کے آتے ہیں رات کے سناٹے میں, اور حضرت رات میں یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد تو اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھتے ہیں میرے بیوی محترمہ گھر میں کھانا ہے کہ نہیں ہے, گھر میں کھانا ہے کہ نہیں ہے. مگر اس مہمان کے سامنے ام سلیم آواز سے نہیں کہتی ہے کہ یہ کہ انسان کا کھانا ہے. اللہ اللہ, اب ام سلیم اپنی شوہر محترم کو یعنی ابو طلحہ کے کان میں یا ان کی دھیرے سے کہتی ہے کہ یہ کہ انسان کا کھانا ہے, تمہارے دونوں بچے کھانا نہیں کھائے ہیں, میں بھی نہیں کھائی ہوں. تو ابو طلحہ کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ام سلیم بچے کو پیار سے پھسلا کر کے اس کو سلا دے اور سلانے کے بعد جو ہے تم دسترخوان لگا دینا, دسترخوان لگانے کے بعد برتن بھی رکھ دینا اور کھانا بھی رکھ دینا. اور جو چراغ جو ہے جب مہمان کھانا کھانے بیٹھیں گے تو مہمان کو ہمیں ضرور کہے گا کہ ابو طلحہ آپ بھی بیٹھ جائیے, ام سلیم آپ بھی کھا لیجئے. تو ٹھیک ہے تم دسترخوان بچھا کر کھانا رکھ کے تیار رہنا اور چراغ کو درست کرنے کے لیے یعنی چراغ کے پلیتا کو صحیح کرنے کے لیے تم اسی وقت آئے گی اور چراغ کی پلیتا کو یعنی آگ کو بجھا دے گی. جب بجھا دے گی تو رات اندھیری ہو جائے گی, اس کی اندھیری میں ہم تو خالی پلیٹ لے کے بیٹھیں گے اور جس انسان کا کھانا ہے وہ کھانا اس مہمان کو دیں گے تو مہمان بھی کھاتا رہے گا اور اسی رات میں ان کے ساتھ ہم بھی اپنے منہ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ مہمان کو خبر نہ پڑے کہ یہ لوگ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں. اللہ اللہ, ابو طلحہ کے کہنے پر ام سلیم نے
کرنے کے لیے چراغ کو بجھا دیتی ہے اور ام سلیم جو ہے مہمانوں کو کھانا کھلا دیتی ہے اور یہ ام سلیم اور ابو طلحہ بھوکے رہ جاتی ہے۔ اب دیکھیے مہمان کی کس طرح خاطر تواضع کی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے حضرت مولا علی عرض کرتے یعنی کہ آج میرے گھر میں مہمان کیوں نہیں آیا، تمنا کرتے تھے میرے گھر میں مہمان کیوں نہیں آیا۔ آج یہ کھاتی جی کو کھانا کھلانے میں انسان کو بھاری پڑتا ہے تو میرا یقین کہتا ہے کہ تم جس عالم کے لیے، جس حافظ کے لیے یا جس مہمان کے لیے کھانا دینا انکار کرتے ہو قسم خدا کے گھر میں برکت نہیں ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ہوں ایک عالم یہ وہ صالح انسان جس جگہ پہ رہتا ہے 40 دن تک اس پر رحمتیں، اس جگہ پر اس علاقے پر رحمتیں برستی ہے، یہاں تک ایک عالم بعمل قبرستان میں چلا جاتے ہیں ان قبرستان والوں کو 40 دن تک عذاب نہیں ہوتا ہے، اپنے مہمان کو کھانا کھلانے میں انکار کرتے ہو۔ اللہ اللہ اب عادت سماج کیجیے، اب میری ماں بہنوں شوہر کچھ نہ لائے تو شوہر پر ڈانٹ ڈپٹ مت کیا کرو، شوہر کو تم کو اس طریقے سے جیسے کہ میں نے حدیث پاک سنایا جو شوہر کو 7 دن تک خوش رکھتی ہے کہ وہ شوہر جو 7 دن تک شب و روز خوش رکھتی ہے تو ان کو 700 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو عورت اپنے گھر میں پوتا لگاتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، اس کا ثواب جیسا کہ کل میں نے بیان کیا جو کعبہ شریف میں جھاڑو لگاتا ہے جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب تو اپنے شوہر کے گھر میں جو پوتا لگاتی ہو اتنا ہی ثواب تم کو بھی ملتی ہے۔ تو لہذا اپنے شوہر کو خوش کیا کرو میری ماں بہنوں۔ یہاں تک ایک حدیث پاک میں آیا ہے حضرت ابو طلحہ کتنی غریبی کے زمن گزرے، غربت میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، اللہ اللہ اب ایک بچہ ہے لیکن لوتا لڑکا ہے، طبیعت ناساز ہے، سردی کھانسی زکام ہو چکی ہے، گھر میں پیسہ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، حضرت ابو طلحہ کمانے کے لیے چلے جاتے گھر سے باہر، جب بھی باہر گئے ہیں تو اس کا لڑکا انتقال ہو جاتا ہے، صبح نکلے ہیں اب ابو طلحہ شام میں آئے گا اب وہ لڑکا انتقال ہو گیا، ام سلیم نے اپنی بیٹے کو گھر کے ایک کونے میں رکھ دیتی ہے اور اوپر سے چادر ڈھانپ دیتی ہے۔ اب یہ ام سلیم جو ہے اچھے سے اچھے کپڑا پہن کر سنگار کر کے جس وقت آتے ہیں اس وقت کا انتظار کرتی ہے، جیسے ہی شوہر ابو طلحہ آئے تو ام سلیم نے پانی پیش کی تو جیسے ہی ابو طلحہ آئے تو اپنے بچے کا حال پوچھا، میرا بچہ کیسا ہے؟ تو ام سلیم کہتی ہے حدا نفسہ، آپ کے لڑکے کا سانس تھم گیا ہے، سمجھ نہیں پایا ابو طلحہ نے یہ سوچا کہ میرے بیٹے کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے یعنی سردی ختم ہو گئی ہے، یہی سوچا اللہ اللہ ابو طلحہ نے پانی سے وضو بنایا، نماز ادا کی، آرام سے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میری ماں بہنوں بخاری شریف جو 917 میں یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد 2 میں موجود ہے، اس بات کو یاد کرو اب ام سلیم نے اپنے شوہر کی کس طریقے سے خدمت کرتی ہے، بیٹا انتقال ہو گیا گھر کے کونے پہ رکھ دی، شوہر آیا پانی پیش کیے، شوہر نے ابو طلحہ نے وضو بنا کر نماز پڑھی، کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد جو ہے شوہر ابو طلحہ ام سلیم ایک بستر میں لیٹ جاتی ہے اور ابو طلحہ ام سلیم ہم بستری بھی کر لیتے ہیں، ابو طلحہ تھوڑے دیر کے لیے آرام بھی کر لیتے ہیں، اب ام سلیم پوچھتی ہے میرے شوہر میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میرے مسئلے کا جواب دیں گے؟ ابو طلحہ کہتی ہے میری بیوی مجھ سے نہیں پوچھے گی تو کس سے پوچھے گی، پوچھو مسئلہ میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ اللہ ام سلیم کیا پوچھتی ہے، ابو طلحہ اگر تم کو کوئی سامان دے امانت کے لیے یہ میرا سامان رکھو، اب وہ جب مانگے تم اس کو دو گے یا نہیں دو گے؟ تو ابو طلحہ کہتے ہاں امانت کی چیز تو ان کو دے دوں گا، جب وہ مانگے گا، جب وہ طلب کرے گا میں دے دوں گا۔ تب ام سلیم کہتی ہے ابو طلحہ یہ لڑکا تو اگر تو تمہارا ہی تھا مگر دیا اللہ نے تمہارا لڑکا کو لے لیا ہے یعنی اس کا انتقال ہو گیا ہے، اتنا ہی
इंतकाल हो गया। तो सुलैम कहती है मेरे शौहर मैंने कही थी हता नफ्सहु, तुम्हारे लड़के का साथ थम गया मगर तुम समझ नहीं पाया, यानी तुम्हारा लड़का इंतकाल हो गया है। तब वो तलहा कहते हैं उम्मे सुलैम तुमने साफ बात क्यों नहीं कही थी? तो उम्मे सुलैम कहती है मेरे शौहर तुमने रोजी कमाने के लिए सुबह ही निकली थी, शाम में आई और इसी माहौल में तुम थक गए होंगे, तो मैं तुम्हारी थकावट को दूर करने के लिए मैंने इस तरीके से कही। अगर उस वक्त ये कह देती कि तुम्हारा लड़का इंतकाल हो गया तो तुम और गमगीन नजर हो जाते, हो सकता था तुम बेहोश हो जाते थे। तो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को भी पूरी की है। और कसम खुदा की उम्मे सुलैम ने अबू तलहा ने अपने बेटे को दफना दिए। दफनाने के बाद जो है फजर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ने जाते हैं और मेरे आका उम्मे अबू तलहा के चेहरे के गमगीन को देखते हुए मेरे आका फरमाते अबू तलहा गमगीन क्यों हो, जबकि मेरे आका को खबर है। तो अबू तलहा ने बताया ऐसी ऐसी बात हुई है, मेरी बीबी ने बाद में बताई है। तो मेरे आका मुस्कुराकर कहते हैं, मुस्कुराकर फरमाता है अबू तलहा तुम्हारी बीबी ने सब्र के साथ तुमको खुशी में रखी है और उसी खुशी में अल्लाह राजी हो गया है। उसी राजी के बिना पर अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ऐसा फर्जंद नेक लड़का अता फरमाया। हो गया था। आखिरी हदीस पाक सुन लीजिए, बात को खत्म। मेरी माँ बहनों लिहाजा अपने शौहर की खिदमत क्या करो, अब उम्मे सुलैम के वाकया को आप अपने दिल दिमाग में गुजारो। शौहर की ख्वाहिशें पूरी की है, शौहर को खुश रखी है। अब एक औरत 4 शख्स को जहन्नम में लेके जाती है। आज मेरी माँ बहने अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए फजर की नमाज जाए तो जाए मगर पहले वो जाती है, बच्चे को तैयार होना चाहिए, उसका यूनिफॉर्म तैयार कर देती है, नाश्ता बना देती है। मैं पूछना चाहता हूँ वो भी गौसे पाक की माँ थी जो अपने बेटे को भी मदरसा भेजा करती थी मगर कुरान पाक की तिलावत करके पंजर नमाज पढ़ के भेजा करती थी। ये औरत 4 शख्स को जहन्नम में लेके जाती है। अल मुख्तसर जब उस औरत को जहन्नम में लेके जहन्नम के फरिश्ते लेने आया था, हज़रात मैं अपनी बात को आज यही से खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस वाक़या को मैं कल बयान करने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि आज मैं ऐसे प्रोग्राम में बहुत बड़ा प्रोग्राम में जाने का इरादा सोचा हूँ। 2-3 मौलाना ने फोन किया कि मौलाना साहब अगर किसी रिक्शा से आएंगे तो अच्छा हो, इतनी पब्लिक हो, क्योंकि वो ताज शरिया हुजूर अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियां जो पूरी दुनिया जिस तरीके से एक वक्त आला हज़रत को कहा गया था पूरी दुनिया का ये मुफ्ती आज़म है, उसी तरीके से उन्हीं के खानवादा से ये अज़हरी मियां है जो पूरे पब्लिक भरे हुए हैं। ऐसे इंसान की अगर ज़ियारत हो जाए तो सबसे बेहतरीन बात होगी। और ऐसे महफिल में जाना चाहिए। लाखों इंसान उनमें से कुछ ना कुछ तो नेक इंसान ही है। हम तो गुनहगार है, सियाकार है, हो सकता है उनके दुआ के सत्य हमारी भी बेड़ा पार हो जाए। तो मैं अपने बात में इसे खत्म कर रहा हूँ। कल से इंशाअल्लाह ये तकलीफ पूरी करूँगा और आइए आ